یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، اور آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے سوالوں کو لے کر ان کے جوابات دینے والے ہیں، آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اور جو حضرات نئے ہیں میں ان کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ویکلی پروگرام ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ویکلی ایپیسوڈ ہوتا ہے جس میں ہم فرائیڈے کو آپ حضرات کی جانب سے، مجھ سے پیار محبت کرنے والے، میری ویڈیوز دیکھنے والے میرے سبسکرائبر کی جانب سے جو مجھ سے خوابوں کی تعبیر معلوم کی جاتی ہے، سوالوں کے جواب معلوم کیے جاتے ہیں، میں فرائیڈے کی ویڈیو میں ان کے جواب دیتا ہوں، خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ آپ بھی اگر مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جا کر کے اپنے خواب لکھیے، اور خواب لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر فرائیڈے کا ویٹ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب یا آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ آئیے آپ بات کو بہت زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا خواب یہ ہے، ناظم احمد کوئی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے خواب میں اپنا خود کا جنازہ دیکھا، لوگ مجھے لے جا رہے ہیں، میرا چہرہ ہنستا ہوا تھا اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اور بتا رہی تھی کہ اللہ ایک ہے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے روح قبض ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ناظم احمد صاحب، آپ کا خواب بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت، شان اور شوکت، اور اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی سے نوازنے والا ہے۔ دوسرا خواب ہے، گوگل کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، کہتے ہیں میں کراچی سے ہوں، میرے ابو نے خواب میں دیکھا وہ مجھے پیٹرول ڈال کر آگ لگا رہے ہیں، پھر میرا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس طریقے کا خواب دیکھیں جو ڈراؤنا ہو، دہشت میں ڈالنے والا ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے فوراً دعا کر کے اپنے خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محترمہ، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے والد کو آپ سے اور آپ کو اپنے والد سے بہت زیادہ پیار ہے، اور یہ پیار میں اور آگے تک اضافہ اور بڑھوتری ہی ہوگی۔ یہ تو خواب کی تعبیر ہے، اور آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، ہمیشہ اپنے والدین کی عزت اور ان کی مقام میں اور ان کی شان میں بڑھوتری کا ذریعہ بننا، کبھی بھی ان کی شان میں کوئی گستاخی مت کرنا۔ انشاءاللہ تعالی اس سے اور اچھے نتائج آپ کی زندگی میں نکل کر کے آئیں گے۔ نمبر 3، محمد صابر انصاری ہیں کوئی، کہتے ہیں السلام علیکم، خواب میں 4-5 غیروں کے جنازے دیکھے ہیں۔ محمد صابر صاحب، خواب میں جنازہ دیکھنے کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے، اور خیر کے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ جنازے دکھلا کر کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنی زندگی اور لائف میں چینج لا، تبدیلی لا، اور جو اب تک عبادت سے دوری اور اللہ کے حکموں سے دوری کے ساتھ زندگی گزر رہی اس کو تبدیل کر، اللہ کا ڈر، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کر۔ یہ اللہ آپ کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں چینج لائیں، تبدیلی لائیں۔ نمبر 4، رحیم یاسین کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں میں نے خواب میں ایک ہی جگہ بہت سارے بچھو دیکھے ہیں۔ رحیم یاسین صاحب، خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی سے ناراضگی ہوگی، آپ شاید آپ کے اور کسی کے درمیان خلش اور ناراضگی کا واقعہ پیش آئے گا، اور کوئی پریشانی لاحق ہونے کی جانب بھی اشارہ ہے، اور یہ ہوگا کیوں؟ یہ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے جو بھی گناہ ہو رہے ہیں پہلی فرصت میں آپ ان سے توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی مانگیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
نمبر 5، السلام علیکم، شاہ رخ قریشی MP سے خواب میں امرود کا ہرا بھرا درخت اور اس پر امرود لگے ہیں، ایک خواب۔ دوسرا خواب ان کا بکرا بکری بہت دیکھتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ رخ صاحب، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ نرینہ اولاد آپ کے پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے گا، اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو دنیاوی مال و منال، عزت اور دولت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ اور دوسرے خواب کی بکرا بکری دیکھنے والے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہنچے گی، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ نمبر 6، ساحل کے نام سے ID ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نیند میں ہوں اور سامنے میرے گھر والے میلاد کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہی ہیں، میں نے ان کو دیکھا، پھر واپسی آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھیں کھولی اور نعت سنی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساحل صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا میں اللہ آپ کی دلی مراد پورا کرے گا، جو آپ کی جائز مرادیں وہ پوری ہوں گی، اور اخروی اعتبار سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شفاعت انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ نمبر 7، شیخ 4185 شیخ کے نام سے ID ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، میں شادی شدہ ہوں اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ میرا دوسرا شوہر ہے اور بہت لمبے قد کا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ دوسرا خواب ان کا یہ، میری شادی چند مہینے پہلے ہوئی ہے اور میری سسرال میں بہت جھگڑے چل رہے ہیں۔ لمبا خواب ہے ان کا، میں نے پورا پڑھا نہیں آپ کی خدمت میں۔ ان کے خواب کی تعبیر یہ ہے محترمہ کہ یہ جو آپ خواب بتلا رہی ہیں، یہ خواب آپ کا حالات کی وجہ سے دماغ پر جو باتیں سوار ہیں وہی خواب بن کر کے آ گئی ہیں۔ جو آپ پر اس وقت گزر رہا ہے، ناراضگی کے حالات شوہر اور بیوی کے درمیان، وہی آپ کے نفسیاتی طور پر خواب بن کر کے آئی ہیں، اور ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، اس لیے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ آپ کو ایک مشورہ ضرور دوں گا بہن، اگر آپ چاہیں تو یہ گھر کے مسائل کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی چاہت پر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ جو ناراضگی چل رہی ہے آپ اس کو آسانی سے ختم کر سکتی ہیں، آپ کو تھوڑا ٹھنڈا ہونا پڑے گا۔ بیوی اور عورت ایسی چیز ہے جو اپنے شوہر کو کسی بھی طرح اگر چاہے نرمی کے ساتھ کنٹرول میں کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے اس کا دل جیت سکتی ہے، اور اس طریقے کے اپنانے سے بڑے بڑے اجڑے ہوئے گھر کو اللہ تعالیٰ پھر آباد کر دیتا ہے۔ آپ ہی اگر اپنے گھر کو بسانا نہ چاہیں تو پھر مشکلیں ہیں، اور اگر آپ بسانا چاہیں تو چاہے جو حالات ہوں پھر سب نارمل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کر کے اپنے شوہر سے پیار محبت کا اظہار کے طریقے پر اپنے شوہر کو منا لیں، آپ کا گھر انشاءاللہ بن جائے گا۔ نمبر 8، ندیم علی ہیں کوئی، کہتے ہیں خواب میں قبرستان دیکھنا کیسا ہے؟ اگر قبرستان دیکھ کر ڈر لگے، وہاں سے بھاگنے لگے، کسی قبر پر پیر رکھا جائے۔ ندیم علی صاحب، قبرستان کے دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا فکر، غم اور ٹینشن میں مبتلا ہوگا، اور بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا دنیا میں زیادہ لگا ہوا ہے، آخرت سے مرنے سے کی جانب اس کا ذہن ہی نہیں جاتا ہے، اس لیے اس کو اس طریقے کا خواب نظر آیا ہے۔ اس خواب دیکھنے والے کو یہ کرنا چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کرے اور تھوڑا سا اللہ کی جانب آئے، اللہ کا ڈر، رسول اللہ کی سنتوں سے عشق اور محبت کر کے یہ زندگی گزارے، پھر انشاءاللہ ٹھیک رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نمبر 9، میرا نام عزیز ہے، عزیر ہے، میں نے خواب میں 2 بکرے دیکھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں اور موٹے موٹے ہیں۔ اچھا جی عزیر صاحب، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی سے آپ کو مال ملے گا، فائدہ ہوگا۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ آپ کاروبار کریں گے اس کے ساتھ، یا اللہ آپ کو گفٹ اور ہدیہ کہیں سے دلوائے گا، یا اللہ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو مالی فائدہ ہوگا، اس کی تعبیر یہ ہے۔ نمبر 10، نوشاد عالم السلام علیکم، میں نے بندر کے 2 خواب دیکھے ہیں۔ نمبر 1، کمرے میں بیڈ کے پاس مرا ہوا ہے۔ نمبر 2، کسی کے گھر بہت سارے بندر دیکھے ہیں۔ وعلیکم السلام نوشاد صاحب، پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سے حسد کرنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور وہ حسد کرنے والے خود اپنے حسد میں جل کر کے رہ جائیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور دوسرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا کوئی حسد کرنے والا ہے، اس لیے آپ صدقے کا اہتمام کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اور میرے بھائی نمازوں کی پابندی کر کے زندگی گزاریں، یاد رکھیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔
نمبر 3، عمیر علی صاحب، سالن والی پلیٹ میں بچھو تھا۔ عمیر علی صاحب، آپ شاید سنتوں کی اتباع نہیں کرتے، اور خاص طور پر جو کھانے کے وقت کی دعائیں وغیرہ ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس عادت کو چھوڑ دیجئے، دعا پڑھ کر کے کھایا کیجئے، اور حلال کھایا کیجئے۔ خواب میں اشارہ ہے یہ بھی، حلال کھایا کیجئے، ناجائز اور حرام سے کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے کسی کا مال لے کر نہ کھایا کیجئے۔ اچھا جی، فبیہا کے نام سے شاید یہ آئی ڈی ہے، اچھا نیہا کے نام سے، نیہا خان ہے کوئی یہ۔ میں کل خواب میں دیکھا کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، طوفان آیا ہوا ہے کہیں سے۔ نیہا خان صاحبہ، خواب اچھا نہیں ہے آپ کا یہ، اس لیے اس خواب کی برائی اور شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، توبہ کریں، استغفار کثرت کے ساتھ کریں، اور ایسے ہی نمازوں کی پابندی کریں۔ کسی پریشانی کے آنے کی جانب خواب میں اشارہ ہے، اللہ آپ کے ساتھ عافیت کا اور سکون اور بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ نمبر 13، متین شیخ ہے، کہتے ہیں اس ہفتے مجھے 2 بار جنازے میں دیکھ چکا ہوں۔ متین شیخ صاحب، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جنازوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی لیے دکھا رہا ہے، اور صدقے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ خواب دیکھنے کے بعد بھی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو پھر یہ خواب آپ کے لیے برا ہے، اور اگر یہ خواب دیکھ کر کے چینج آ گیا زندگی میں تو پھر یہ خواب آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 14، میں نے خواب میں گھر کے باہر رکھے ہوئے گملوں کے آس پاس سفید کلر کے بچھو دیکھے، اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن مار نہیں سکی، نام ان کا نہیں لکھا ہے۔ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے حسد کرنے والوں سے ہوشیار رہا کریں۔ ہوشیار رہنے کا مطلب یہ کہ کبھی کبھی حسد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے قریبی، آپ کے اپنے، لیکن وہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں چاہتے۔ اس لیے آپ ہوشیار رہا کریں اور اپنی عزت عافیت کی حفاظت کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، توبہ کا، استغفار کا خوب اہتمام کیا کریں۔ نمبر 15، میرا نام اقصیٰ ہے، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان میرڈ لڑکی کے بچہ ہوا ہے۔ اقصیٰ صاحبہ، جس کے بارے میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ انشاءاللہ تعالی جب ان کا نکاح ہو جائے گا تو وہ ماں بنیں گی، اللہ آپ کو ان کو عزت سے اولاد سے نوازے گا۔ نمبر 16، MRA کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں خواب میں کوئی شخص دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ MRA کے صاحب، پوری بات لکھا کریں، اب بتائیں میں کیا تعبیر دوں اس کی، کون تھے وہ دعا مانگنے والے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بیان کی جا سکتی۔ نمبر 17، علی احمد انصاری ہیں کوئی، کہتے ہیں میں نے بھائی اور باپ کو مردہ دیکھا ہے۔ یہ تو اچھا خواب آپ کے لیے نہیں ہے علی انصاری صاحب، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی اور باپ کی امیدوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سے جو امید انہوں نے لگا رکھی ہے، جو ان کو آس اور توقعات آپ سے ہیں، آپ ان کو پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کی بات مانتے ہی نہیں، اس لیے اس طریقے کا آپ کو خواب نظر آیا ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، بڑوں کی رہبری میں چلیں، والدین کا کہنا مانیں، ان کی امیدوں پر کھرا اتریں۔ اس خواب میں اسی جانب اشارہ دیا گیا ہے، اور خواب میں بظاہر چونکہ یہ ڈراؤنا سا لگ رہا ہے، اس لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، توبہ کو لازم پکڑ لیں اور نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ نمبر 18، آزاد انڈیا سے ہوں، میں نے خواب میں تمام مسجدیں دیکھی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے۔ دین اور دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ سعادتیں، خوشیاں اور آسانیاں اور راحتیں آپ کے لیے مقدر فرمائے گا۔ نمبر 19، عظما خان کوئی ہے، کہتی ہیں زندہ کو مردہ دیکھتی ہوں اور اپنے بارے میں ایک بار خواب آیا بلکہ کہ بقرعید تک زندہ رہوں گی۔ محترمہ، جن کو آپ مردہ دیکھتی ہیں ان کے تعلق سے تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی عمر لمبی ہوگی اور وہ درازگی عمر ہوگی ان کی۔ اور جہاں تک بات ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں جو دیکھا ہے تو اس سلسلے میں یاد رکھیں یہ گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے، اس طریقے کا خواب جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ بقرعید تک زندہ رہیں گی، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہ چھوڑ دیجئے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دیجئے، عبادتوں کے ساتھ زندگی گزاریے، صدقے کا اہتمام کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اور خاص طور پر اپنے آپ کو بے حیائی اور بے پردگی سے بچا کر کے رکھیے، پھر انشاءاللہ تعالی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
دوستو آج کا ہمارا یہ پروگرام اور آج کا ہمارا یہ فرائیڈے کمنٹ باکس یہی پورا ہوتا ہے، اور آپ کو پھر میں جاتے جاتے بتلا دوں کہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی، اس کو لائک کیجئے اور 5-7 لوگوں تک شیئر کیا کیجئے، اور جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں ان کو پھر بتلا رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے خواب کی تعبیر ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب، اپنا نام اور یہ ضرور لکھیے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی اگلی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔